آپ بغداد معلیٰ کی جامع مسجد کے محراب و منبر میں جلوہ گر تھے، اللہ کا حکم نازل ہوا، ایک پیران پیر اعلان کر دے کہ میرے یہ جو قدم ہے نا، دنیا میں جہاں بھی اللہ والے ان کی گردن پر ہے۔ اس کا اعلان تھا یہ، اللہ نے حکم دیا عبد القادر اعلان کر دے کہ میرے قدم ولیوں کی گردن پر ہیں، اور حکم بھی ہوا، کانوں میں آواز ٹکرائی تو بغداد معلیٰ کی جامع مسجد کے محراب و منبر سے کھڑے ہوئے پیر دستگیر اور اعلان کیا قدمی ھذا علی رقبۃ کل ولی اللہ۔ جب آپ نے یہ اعلان فرمایا تو دنیا میں جہاں جہاں بھی ولی تھے، کیونکہ آواز دور نزدیک کی ولی سنتا ہے، غیر ولی جو ولی نہیں وہ نہیں سنتا ہے۔ لوگوں کا کہنا ہے ولی سنتے نہیں ہیں، اور ہم کہتے ہیں ولی تو سنتے ہیں، مردے بھی سنتے ہیں۔ بولو مردے سنتے کیا نہیں؟ ارے مردے دیکھتے بھی ہیں۔ حضور نے فرمایا جب تم قبرستان میں داخل ہو تو مردوں کو سلام کرو، تم ولیوں کو سلام کرتے، لوگ فتویٰ مانگتے کہ نہیں فتویٰ؟ بولے کہاں لکھا ہے بخاری میں؟ ارے مصطفیٰ نے تو ارشاد فرمایا جب قبرستان میں جاؤ تو مردوں کو سلام کرو۔ صحابہ نے عرض کیا حضور کیا مردے سنتے ہیں؟ تو محبوب نے فرمایا تمہارے چلنے کی آواز بھی سنتے ہیں۔ اور میرے محبوب نے فرمایا جب مردوں کو سلام کرو تو یہ کہو السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبر والو، اے مردوں تم کو سلام کرو۔ تو جب مردہ سنتا ہے نبی کے حکم کے تحت تو آپ کو ماننا پڑے گا ولی۔ بولو ولی۔ اگر نہیں سنتے ہیں نبی تو پھر اللہ نے یہ کیوں ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ۔ اے لوگوں جب اپنی جان پہ ظلم کر لو، گناہ کر لو اور معافی کا ارادہ رکھو تو میرے محبوب کے دربار میں اپنے دل کو پیش کر دو، اور اگر تم نے میرے محبوب کے دربار میں معافی مانگ لی تو اللہ ارشاد فرماتا ہے لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، میں غفور و رحیم بھی معاف کر دوں گا۔ سمجھے؟ اس میں جاؤ کا لفظ ہے، جاؤ کا۔ جاؤ کا میں مولانا زبیر صاحب سے پوچھنا نماز کے بعد کہ جاؤ کا میں مکہ نہیں ہے، جاؤ کا میں مدینہ نہیں ہے، جاؤ کا مطلق لفظ ہے تم جہاں گناہ کیے ہیں بس وہاں سے کھڑے ہو جائے اور حضور سے ارشاد کرے حضور میں نے گناہ کر لیا ہے مجھے معاف کر دے۔ اگر حضور نے معاف کر دیا تو اللہ بھی معاف کرے گا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد۔ غوث العالم دستگیر نے اعلان فرمایا قدمی ھذا علی رقبۃ کل ولی اللہ۔ تو دنیا جہان میں جہاں جہاں ولی کے سب نے گردن اٹھائی اور مہر ان کے قدم کی لگا لی۔ سب ولیوں نے کیا کیا؟ آواز سن لیا، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام، گردن جھکائی، غوث پاک کی قدم کو اپنی گردن پہ لے لیا۔ یہ پاور غوث پاک کو کیوں ملا؟ معراج کی رات پر جب حضور اللہ کے دیدار کے لیے جا رہے تھے تو میرے محبوب جب معراج کے لیے جا رہے تھے تو عبد القادر جیلانی نے بھی اپنی گردن کو آگے بڑھا کر حضور کا قدم اپنی گردن پہ لیا۔ اسی لیے تو کسی نے کیا خوب فرمایا ہے کہ جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک حضور تو پھر کہے کہ تاجدار ہم بھی ہیں۔ دل کرو ٹھنڈا میرا وہ کپڑے باچاند تھا، سینے پہ رکھ دو ذرا تم پہ کرو حضور۔ دنیا جہان میں جہاں جہاں ولی تھے سب نے گردن جھکائی۔ بغداد کی گلی میں جب غریب نواز ہندوستان نہیں آئے تھے، یہ عراق کی جنگلوں میں بیابان میں سنسان کے اندر عبادت میں تھے، نام ان کا صرف معین الدین تھا۔ کیا نام تھا؟ غریب نواز کا لقب، غریب نواز کا لقب، غریب نواز کا لقب بڑے پیر نے دیا ہے۔ آپ جنہیں دیا ہے لقب بڑے پیر نے آپ کو غریب نواز بنایا، اور پورے ہندوستان کی زمین پر 809 سال پہلے سب سے پہلے یاد ہو اگر عبد القادر کو کسی نے بولا ہے تو غریب نواز ہے۔ کتنے سال پہلے؟ جب کسی کی پیداوار نہیں تھی، 809 سال پہلے بھارت کی سرزمین پر ایک منقبت کی غریب نواز نے
منقبت کا پہلا شعر یا غوث معظم نور خدا مختار نبی مختار خدا مختار نبی مختار خدا منقبت کا پہلا شعر یا غوث کہہ کر یہ بتا دیا کہ 800 سال پہلے بھارت کی سرزمین پر جو اسلام لے کر آیا تھا، قرآن لے کر آیا تھا، دین لے کر آیا تھا، اس کے مصطفیٰ لے کر آیا تھا، اس کے رسول لے کر آیا تھا، 800 سال پہلے معین الدین کو بھی غوث کی ضرورت پڑی تو یا غوث کہہ کے پکارا۔ اس سے یہ پتا چلتا ہے اگر کوئی انسان مصیبت میں آ جائے، یہاں فرقے کا کوئی معاملہ نہیں، جو بھی مصیبت میں آ جائے یا غوث کہے میرا غوث 17 سال کی ڈوبی کشتی کو ترا سکتا ہے تو کیا تمہاری زندگی کو نہیں ترا سکتا ہے؟ تمہیں خوشحالی نہیں دے سکتا ہے؟ یہ درجے اللہ نے دیے ہیں ان کو، کسی غیر نے نہیں دیا۔ عبد القادر جیلانی نے اعلان کیا سارے ولیوں نے گردن جھکائی، خراسان کی پہاڑی پر بغداد میں، عراق کی جنگل بیابان میں معین الدین اجمیری سجیری رحمۃ اللہ علیہ کی عبادت میں تھے، عبادت سے فارغ ہوئے، سلام پھیرا، سلام نماز ہی میں کانوں میں آواز ٹکرا رہی تھی، قدمی ھذا علی رقبۃ کل ولی اللہ، لیکن اطمینان سے نماز پڑھا، سلام پھیرا، کھڑے ہو گئے، گردن جھکائی، اور خراسان سے عراق سے کھڑے کھڑے کہتے ہیں، مطلب سرکار بغداد میں تو وہی ہے، کھڑے کھڑے کہتے ہیں حضور سارے ولیوں کی گردن پہ آپ نے اپنا مبارک قدم رکھا ہے، معین الدین کی گردن پہ بھی رکھے، معین الدین کے سر پہ بھی رکھے، معین الدین کی آنکھوں پر بھی رکھے، اور معین الدین کے سینے پر بھی رکھے۔ سبحان اللہ، مفتی اعظم سرکار فرماتے ہیں یہ دل، یہ جگر، یہ آنکھیں، یہ سر ہیں، یہ دل، یہ جگر، یہ آنکھیں، یہ سر ہیں، جہاں چاہو رکھو قدم مفتی اعظم۔ تو جب پیر دستگیر نے برطانیہ محلہ کی جامع مسجد کے محراب و منبر سے یہ سن لیا کہ ولیوں نے میرے قدم کو گردن پہ لیا ہے تو برجستہ ارشاد فرمایا جن جن لوگوں نے میرے قدم کو اپنی گردن پہ لیا ہے وہ سب کے سب ولی ہیں۔ معین الدین نے سینے پر لیا ہے، معین الدین نے آنکھوں پہ لیا ہے، معین الدین نے جو ہے وہ گردن پہ لیا ہے، تو معین الدین ولی بھی ہے اور سلطان الاولیاء ہے۔ سلطان الاولیاء غوث پاک نے بنایا۔ جی ایک مرتبہ درود شریف پڑھ دے، اللہم صلی علی سیدنا سیدنا مولانا محمد وسلم، صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ۔ کب تک تقریر ہوتی ہے حضرت؟ یہ 25 تک وقت تو ہو گیا ہے، وقت تو تمام اور مذہباتی ہے، ایک سفینہ چاہیے فکرہ کے لیے، کبھی بلائیے نا، میں نظرانے والا مولوی نہیں، آپ کے شہر کا، آپ ہی کے گاؤں کا ہے، کبھی بلائیے، چہلم میں بلائیے، سیم میں بلائیے، دسل میں بلائیے، جسم میں بلائیے، شادی میں بلائیے، منگنی میں بلائیے، میت میں بلائیے، اور جہاں بھی بلائیں گے تو میلاد مصطفیٰ ہو۔ تیرا میلاد ہے کتنا باطل کی وفا، عصر تازہ کی ولادت ہے، ولادت شریف۔ ایک بات سن، بڑے پیر ماں کے پیٹ سے 18 پارے کے حافظ قرآن، ہم غوث پاک کی کرامت بتاتے ہیں، یہ کرامت غوث پاک کی، لیکن غوث پاک کا کردار نہیں بتاتے، غوث پاک کا اخلاق نہیں بتاتے، غوث پاک کی سیرت نہیں بتاتے، غوث پاک نے زندگی میں کبھی نماز نہیں چھوڑی، یہ نہیں بتاتے، غوث پاک نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی، یہ نہیں بتاتے۔ غوث پاک کا کردار و اخلاق ایسا تھا کہ آپ کے زمانے میں کوئی غریب نظر نہیں آتا تھا، کوئی فقیر نظر نہیں آتا تھا، کوئی بیوہ یتیم اگر نظر آ جائے تو بڑے پیر اس کو سہارا دیا کرتے تھے، اور غوث پاک اپنے وقت کے ایسے بڑے سخی تھے، ایسے بڑے مالدار تھے، امیر تھے، جو کپڑا کمپنی میں دھان جو ہے مارکیٹ میں جاتا تھا، مارکیٹ میں آنے سے پہلے بقول حضور فخر مہاراج مفتی عبد الغنی نصیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ، مارکیٹ میں جانے سے پہلے، دکان پہ جانے سے پہلے وہ دھان عبد القادر جیلانی کی خدمت میں آتا، پسند فرماتے، جھبا پہنتے، جو جھبا ایک مرتبہ پہن لے کسی غریب کو عنایت فرما دیا کرتے تھے۔ آپ کے گھر میں اونٹ، بکریاں، جانور جو ہوا کرتے تھے، ان کے گلوں میں سونے کی چین ہوا کرتی تھی، سونے کی زنجیریں ہوتی تھی، اندر جو نکیلیں کھوکیاں ٹھوکی جاتی تھی وہ سونے کی ہوتی تھی۔ 800 گرام 2 گرام کی سونے کی انگوٹھی پہن کر لوگ چلتے تو ایسا لگتا ہے کہ پورے 40 گاؤں میں سب سے بڑے مالدار یہی ہے،
سینہ تان کے چلتے ہیں. اللہ ارشاد فرماتا ہے ولا تبدل تبدیلا ان المبدلین کانوا اخوان الشیاطین. اور پھر اللہ کا ارشاد ہے ولا تمشی فی الارض مرحا، زمین پہ اکڑ کے نہ چلو، زمین پہ عاجزی سے چلو، زمین پہ محبت سے چلو، زمین سے محبت کرو، اور زمین سے اس لیے پیار کرو کہ ہم مٹی سے بنے ہیں اور مٹی میں جائیں گے. نگرانہ نہیں، گھمنڈ نہیں کرنا، غرور نہیں کرنا، تکبر نہیں کرنا. 2-4 منٹ اگر زیادہ بھی ہو جائے تو آج معاف کر دینا مجھے. بڑی اچھی عمدہ بات آئی ہے ذہن میں. عبد القادر جیلانی کو ان کی والدہ نے یہ بھی سنتے ہیں کہ 40 سونے کی اشرفیہ سبزی کے نیچے سل دیا اور یہ بھی کہا کہ بیٹا کبھی راستے میں کتنی بھی بڑی مصیبت آئے جھوٹ تو غوث پاک نے جھوٹ بولا. تو یہاں پر آپ سب کے لیے نصیحت ہے، غوث پاک نے ماں سے کیے ہوئے وعدے کو توڑا. ہم خدا سے وعدہ کیا توڑتے، کس سے وعدہ کر رہے ہیں؟ ہم 5 وقت اذان ہوتی ہے، مؤذن کہتا ہے حی علی الصلاۃ. کیا مطلب ہے؟ میننگ کیا ہے؟ ترجمہ کیا ہے؟ ٹرانسلیشن کیا ہے؟ آؤ نماز کی طرف. مؤذن کہتا ہے حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف. جمعہ کے متعلق مؤذن کہتا ہے فاسعوا الی ذکر اللہ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ. اے ایمان والو، جب جمعہ کا دن آ جائے فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کے طرف دوڑو، اللہ کے ذکر کے لیے حاضر ہو جاؤ. آپ کو ایسے وقتوں میں حاضر ہو کے خطبہ بھی نہیں ملا ہے. جمعے کی فضیلت ملی بھائی آپ کو؟ بولو میری فضیلت، جمعے کا مقام ملا. میرے پیر پیر دستگیر کو اپنی والدہ نے نصیحت فرمائی اور بغداد جامعہ نظامیہ میں علم حدیث علم قرآن سیکھنے کے لیے بھیجا. مدرسے کا پہلا دن ایران سے بغداد پہنچے. وہ زمانے کا بڑا مدرسہ جس میں پڑھانے والے ولی، پڑھنے والے ولی، بولو آنے والے ولی، جانے والے ولی، دائیں ولی، بائیں ولی، آگے ولی، پیچھے ولی. جس دن آپ پہنچے مدرسے میں پڑھنے کے لیے تو سارے جتنے بھی بچوں سے لے کر استاد تک استقبال کے لیے دروازے پر آئے. بچہ پڑھنے کے لیے جا رہا ہے، اس کی استقبال کے لیے کہاں پر آئے؟ دروازے سے پہ سب نے استقبال کیا. کوئی ہاتھ چوم رہا، کوئی چھپا چوم رہا، کوئی رومال چوم رہا، کوئی ٹوپی چوم رہا. یہ تو شان ہے غوث پاک کی. اور استادوں کے سامنے جہاں استاد بیٹھتے تھے استادوں نے اپنی جگہ پہ بٹھانے کی کوشش کی، لیکن آپ بیٹھے نہیں. وہاں بھی استاد اور شاگرد کا مقام میرے پیر نے بتایا. استادوں کے سامنے بیٹھے 2 زانو اور استادوں نے کہا بیٹا کیسے آنا ہوا؟ علم دین حاصل کرنے کے لیے، علم قرآن حاصل کرنے کے لیے. تو بیٹا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. استاد نے پڑھایا بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو عبد القادر جیلانی نے پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. عبد القادر جیلانی نے پڑھا الحمدللہ رب العالمین. عبد القادر جیلانی نے پڑھا الف لام میم. عبد القادر جیلانی نے پڑھا سیقول. عبد القادر نے پڑھا تلک الرسول. عبد القادر نے پڑھا لن تنالوا البر. عبد القادر نے پڑھا والمحصنات. عبد القادر نے پڑھا لا یحب اللہ جارا. عبد القادر نے پڑھا وإذا سمعوا. عبد القادر نے پڑھا ولو اننا. عبد القادر نے پڑھا قال الملأ. عبد القادر نے پڑھا واعلموا. عبد القادر نے پڑھا یعتذرون. عبد القادر نے پڑھا وما من دابۃ. عبد القادر نے پڑھا وما ابرئ. عبد القادر نے پڑھا ربما يود الذين. عبد القادر نے پڑھا سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام. عبد القادر نے پڑھا قال اعلم كل كيف لن تستطيع ما صبر. عبد القادر جیلانی نے پڑھا اقترب النار. عبد القادر نے پڑھا قد افلح المؤمنون. استاد کھڑے ہو گئے، عرض کرتے ہیں عبد القادر پڑھنے کے لیے آئے یا پڑھانے کے لیے آئے؟ عبد القادر جیلانی کا پڑھنے کے لیے آیا. یہ میری ماں 18 پارے کی حافظ قرآن تھی، وہ تلاوت کرتی تھی، میں پیٹ میں قرآن یاد کیا کرتا تھا. جی غوث اعظم متقی حران میں تھوڑا ماہ کا دودھ ماہ رمضان میں انشاءاللہ زندگی بخیر رہی. یہ مولانا زبیر کا اور موسیٰ قادری شہنشاہ کا اور یہ جو محراب و منبر ہے اس کا فیض ہے. ہم کچھ گڑھ کے نہیں آئے، سوچ کر نہیں آئے. اللہ کی طرف سے رسول کی طرف سے جو حکم ہو وہ سنا دی ہم نے. بس آپ نمازی بن جائے. کتنے لوگ 5 وقتوں کے نمازی بنیں گے؟ ذرا ہاتھ اٹھا. جس کو ڈر نہیں وہ مت ہاتھ اٹھانا. جو کس سے باپ سے نہیں ڈرتے تو اللہ سے کیا ڈریں گے؟ کتنے لوگ نمازی بن جائیں گے 5 وقتوں کے؟ ہاتھ اٹھاؤ، اٹھاؤ ہاتھ انشاءاللہ. ڈرو مت. یہ سمجھو کہ ہو سکتا ہے جمعے کی آخری جمعہ ہے ہمارا. یقین ہے کہ نہیں کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ
کل من علیہا فانی ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ساری کائنات فنا ہو جائے گی، باقی رہنے والی ذات اللہ۔ تم بولتے کہ لال قلعے پہ اسلام کا جھنڈا لا دے گی، ارے پہلے تیرے گھر پہ جھنڈا لا۔ محبوب نے ارشاد فرمایا کہ جس نے نماز پنجگانہ ادا کی، فجر کی نماز کے لیے گیا، گویا اس نے اپنے گھر پہ اسلام کا جھنڈا گاڑ دیا۔ جس کے گھر پہ اسلام کا جھنڈا گاڑ کر گیا، کوئی مائی کا اعلان پیدا نہیں ہوگا جو مسلمان کو اور اسلام کو آگ دکھا دے۔ یہ قول محمد، قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ نہ گھبراؤ مسلمانوں، خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے۔ 2017 میں آپ کی خدمت میں حاضر آیا تھا۔